وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف خالق کائنات ماوا و ملجا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایک مخصوص بندوں کے گروہ سے خطاب ہے، اور 8 باتیں جو اسلامی معاشرت کی اساسیت، مبادیت کا اہم عنصر ہے، جس سے امن و امان کا قیام ممکن ہے، اور جس کی اختیار کرنے سے ایک دوسرے کی محافظت کی ضمانت ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے حصول کے ذرائع حاصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پہلے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا خطاب ایمان والوں سے، خالص مومنین سے ہے، اور فرمایا اجتنبوا، بچو. اللہ کا حکم ہے اجتنبوا، کس سے بچو؟ کثیر من الظن، بہت سارے گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ اسم، گناہ ہوتے ہیں. پہلے حکم دیا اجتنبوا، بچو، کثیر من الظن، بہت سارے زن سے. لفظ زن، ہر قسم کے زن سے بچو.
مطلق حکم دیا. پھر فرمایا ان بعض الظن اسم، گمان سے بچنے کا حکم اس لیے دے رہی کہ بعض گمان خالص کیا ہے؟ گناہ ہے. پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگ جاؤ، تجسس میں کسی کے پیچھے نہ لگ جاؤ، کسی کی تاک جھانک میں مت لگ جاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں بعض کی غیبتیں نہ کرو، بعض کی مخالفتوں میں حسد کی بنا پر غیبتیں چغلیاں نہ کھاؤ. پھر تمثیل دی ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ کسی کے مردے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرتا ہو؟ بس یہ تو بہت کراہت والا معاملہ ہے. فکرہتموہ، اس سے تم گھن محسوس کرتے ہو، ایسا کچھ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب ایسا تم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر حکم فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اب 8ویں بات واضح طور پر فرما دیا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے ظن، پہلا خطاب کیا ہے؟ ظن. اب یہ سب سے پہلے ظن انسان کو جو آتا ہے وہ کس کی بابت آتا ہے؟ خالق کی نظر. کوئی معاملے میں بھی ہو، بندہ خالق کی طرف اچھا بھی گمان کرتا اور برا بھی گمان کرتا. اچھا گمان کرا تو یہ ایمان کا حصہ ہے. آقا فرماتے ہیں حسن الظن الی اللہ خیر العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بابت اچھا گمان کرنا یہ بہترین عبادت ہے. اللہ کی طرف اچھا گمان کرنا یہ بہترین عبادت ہے. تو حسن ظن اللہ کی طرف رکھنا یہ ایمان کی اساسیت ہے، بنیاد ہے، اسی پر ایمان کا انحصار ہے. ہر کام کے اندر بندے کے سامنے سب سے پہلے مقدم اللہ کے متعلق حسن ظن ہونا. کثیر آیات سے یہ بات اللہ جل مجدہ اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کی بابت ہمیشہ اچھا ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا. اب اس کے بعد فرمایا کہ بعض گمان جو گناہ کے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی بابت نامناسب باتوں کی طرف اس کی طرف رجوع کر دینا اللہ کو پسند نہیں ہے. جیسے غلو کر کے کسی معاملے میں اللہ کی طرف کچھ ایسے کلمات بول دینا جو کہ اپنے آپ میں خود کو محسوس ہوتا کہ ظلم ہے. جیسا کہ آپ مثالیں سن چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. اب یہ تجسس جو ہوتا ہے اس کی بنیادی علت کیا ہوتی ہے؟ تجسس بندہ کب کرتا ہے؟ تجسس پیدا ہونے کی علت کیا ہوتی ہے؟ ایک تجسس جو آتا ہے جو سب سے پہلے بندے کے اندر، اس کی بنیادی علت جو بتائی گئی ہے کہ بندہ جب کسی کی بابت بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ذاتی طور پہ دشمنی آتی ہے، تجسس شروع ہوا تھا. پہلا عمل کیا ہے بولیے؟ بغض، کینہ، دشمنی. جب دشمنی مسلمان کا بغض و کینہ دل میں آتا ہے تو اس کا سیدھا کام بھی الٹا ہونے لگتا. اچھے کام میں بھی بگاڑ شروع ہو جاتا اور یوں نظریں اس کی اپنے بھائی کے عیوب کو تلاش کرنے لگتی.
انہیں اچھا بھی کام کرا تو اس کو خراب بتانے کے لیے وہ جستجو میں لگ جاتا، کیونکہ دشمنی ہے، عناد ہے، کینہ ہے، اور اپنے دل میں مسلمان کی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا، اب یہ چیز نکالنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پابجائی کرنا، کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے ایک بار دیکھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عداوت وغیرہ سے خلاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ محبت کی نگاہ فرماتا ہے۔ تو جب یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ دیکھتا کیسے بندے کو، جو اپنے بھائی کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، تو یہ تصور آنے کے بعد کینے کے اندر سرد مہری آ جائے گی، عداوت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بار بار یہ تصور اگر رہے گا تو مسلمان کی بابت پیدا ہونے والے عیوب جو تلاش کرنے والے چیزیں اس سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ اپنے آپ سے کرنا ہے کوشش کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں اتنا گندا خیال رکھ رہا ہوں، یہ اپنے سے اچھا، خود بینی سے بہتر کوئی اور دیکھ کے ہماری اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ خیال میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے، ہم کسی کو غلط سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات ہے۔ تجسس جو ہے کوئی ظاہر کرنے لگا تو پکڑ سکتے، جب تک ظاہر نہیں کرا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر دوسرا تجسس ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو بولے حاسد، حسد ہوگا کسی سے، کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، کسی کی کامیابی سنتے کی تکلیف شروع ہو جاتی، تو حسد کرنے والے کو محسود بولتے ہیں، یعنی جس سے حسد کیا جائے۔ اب جب محسود کا معاملہ ہے تو اس کی وہ عزت افزائی کی خواہش نہیں رکھتا، جب موقع ملا اس کے بارے میں حسد کی وجہ سے برا بھلا بولنا، برائی کو اس کی عام کرنا، اس کو سرے عام ذلت دلانا، بس عیب تلاش کرتے رہنا، یہ تجسس ہے۔ دوسرا سبب، پہلا کیا تھا؟ کینہ، بغض کی بنا پہ، پہلا کیا تھا؟ بغض اور کینہ، دشمنی، عداوت کا معاملہ۔ اب کیا ہے؟ حسد ہے یہ، اور حسد کا معاملہ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے نعمتیں چھن جاتی۔ حسد ہوگا تو آقا فرماتے ہیں الحسود لا یسود، حاسد کبھی آگے نہیں بڑھتا، حسد اس کو محصور کر کے محدود کر دیتا۔ تو یہ بہت مولک بیماری حسد، حسد آنے نہیں دینا، اور اگر حسد آ گیا تو اس کا چھٹکارا کیسا حاصل کریں؟ حسد کی تباہ کاریوں پر غور کریں۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھایا تھا، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، الحسد یاکل الحسنات کیاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، کتنا لکڑی کنٹرول ڈالو کھایا تھی پوری آگ، ویسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتی۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا حسد، حاسدین کی عبرتناک انجام پہ اب غور کرنا کہ جتنے بڑے بڑے حاسد گزرے ہیں ان کا حال کیا ہو گیا، ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ جب تک اتنی سطح پہ ہم نہیں سوچیں گے، یہ مہلک بیماری اگر گھر کر لی ہم میں تو ہم اسے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حسد سے نکلنے کے لیے بھی جیسا عناد، کینہ اور عداوت سے نکلنے کے لیے خود کو محنت کرنا ہے، ویسے حسد کے لیے بھی خود کو اپنے آپ سے آپ نکل سکتے ہیں، کوئی نکال نہیں سکتا آپ۔ اس لیے بولے مصافحہ کرنا آپس میں کئی کو ہے، سنت ہے مصافحہ کرنا۔ کیوں؟ مصافحہ کیا کرتا؟ سینے کے کینے کپٹ کو دور کرتا۔ مصافحے میں بھی ایک عاجزی ہے جی، سلام میں جیسے عاجزی ہے، سلام سے زیادہ عاجزی مصافحہ کرنے میں ہے۔ کسی کی طرف ہاتھ بڑھا کے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے، سنت دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے، کیونکہ دو ہاتھ سے جب ہاتھ ملایا آپ تو عاجزی معلوم ہوتی، ایک ہاتھ سے ملا تو یہ چھڑ لا،
یہودیوں کا عمل ہے یہ، ملا کے ہلانا. اب تو کیا کہ نکل گیا، یوں 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 یوں، اور بہت طریقے نکل گئے. جتنے نوجوانوں سے آپ ملیں گے اتنے طریقے انہوں سکھا رہے ہیں مصافحہ کرنے کا. کئی کرنگلی ملاتے، ہاتھ پھراتے، کیا کیا کہ نئے نئے شبوقے نکل گئے. مگر سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ جو رگ ہے یہ آپس میں ملنا جب مصافحہ کرے تو اس سے ہوتا کیا؟ اس سے قلب کا تعلق ہے، یہاں سے رگ سے سیدھا. تو تذہب الغلہ والشحنہ بول کے آیا، تذہب الغلہ والشحنہ، دل کے کینے کپٹ کو دور کرتا اللہ تعالیٰ. رسول کی سنت ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں مصافحہ مومن کے آپسی کینے کپٹ کو دور کرتا. سلام، پھر اس کے بعد نعم الکلام، پھر مصافحہ. ہائے ہائے ہائے، صفات المومنین ہے یہ. نرم گفتگو کرنا، خیر خواہی چاہنا بھائی کی، اور پھر مصافحہ کرنا. یہ آسان عمل نہیں ہے، وہ بھی دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت طریقے سے. تو بہرحال حسد کے بارے میں آقا فرماتے الحسود لا یسود. یہ دوسرا تجسس. ایک پہلا کیا ہے؟ کینہ، عداوت. دوسرا تجسس کیا بولے؟ حسد. اب تجسس کا تیسرا سبب کیا ہے؟ چغل خوری کی عادت. چغل خوری کی عادت. تو محبتوں کے جو چور ہوتے ہیں وہ چغل خور کو کسی نہ کسی منفی پہلو کی ضرورت ہوتی. جب تک منفی پہلو نہیں ملا اس کو مزہ نہیں آتا. مثبت نہیں سوچتا کس کے بارے میں؟ مثبت یعنی اس کے ہم خیال بن کے نہیں دیکھتا، مخالفت میں دیکھتے رہتا ہر جگہ. تو یہ منفی پہلو آنا بہت بڑا خطرناک سبب ہے، اور ہر وقت مسلمان کے پوشیدہ عیوب کی تلاش میں لگا ہوا رہتا. کیا ہے اس کے پاس، نکالو. جمع کرنا ہے اس کو مٹیریل. اب جب تک مٹیریل جمع نہیں ہوا دوسری طرف لگانے میں مزہ نہیں آتا. پہلا سبب کینہ، عداوت، دشمنی. دوسرا سبب حسد. اب تیسرا سبب چغلی. اب اس کے خاطر کیا کرتا انہیں؟ عیب ادھر ادھر بیان کرتے پھرتا، فتنے پیدا کرتا، عیبوں کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا، نکالتا اور دوسروں کو لے آ کے ڈالتا. پھر اس کے کچھ بھی عیب لیتا، پھر تیسرے کو ڈالتا. تو اس لیے کوئی آ کے کچھ بولا تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا بولنے والے کو پہلے ٹائٹ کر دینا. ہم یہ دیکھتے تھے حضور سیدنا ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے تھے. کوئی آ کے اپنی بات کر رہا ہے، کوئی دعا کے لیے درخواست کر رہا ہے، کوئی اچھے بہرحال اپنے معاملات کر رہا ہے، تو خاموش سنتے مسکراتے، یوں مسکراتے سنتے. اور جیسے حضرت انہوں نے میرے ساتھ معاملہ بولتے ایسا چہرہ بدلتا کہ آپ کے چہرے کے تغیر سے اس کا منہ بھی بناتا اٹھ کے چلے جاتا. تو بزرگوں نے سکھایا طریقہ کیا ہے؟ بچنا ہے غیبت سے، چغلی سے. چغل خور کی دوستی خطرناک، خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا، زہر دے کے تمہارے کو بھی ڈبا دیتا. تو تیسرا سبب کیا ہے؟ چغل خوری. اور یہ چغل خوری اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا مہلک اور فتنہ پرور عمل ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو بولے چغل خور کی وعیدوں کو اپنے سامنے رکھنا جو آقا علیہ السلام فرمائے. لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں نہیں آئیں گا، جنت کی بو بھی نہیں سنیں گا. آئے ہائے، اب بولو کیسی پنشمنٹ ہے؟ 70,000 فاصلے سے، میل سے جو ہے نا جنت کی خوشبو آئیں گی، مگر چغل خور کو یہ نصیب ہی نہیں ہوگا. خوشبو بھی نہیں سنیں گا جنت کی. انہیں جنت تو دور کی بات، جنت کی وہ بھی نصیب نہیں ہوگی. کس کو بولیے؟ چغل خور کو. تو چنانچہ آقا علیہ السلام چغل خور ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوئے گا. لا يدخل الجنت قطات. وہ سمجھ لینا اماں اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہے؟ جہاں رویت اللہ ملنے والی ہے، جہاں سنگت رسول اللہ ملنے والی ہے، وہ مقامک نہیں ملا تو اب کیا فائدہ زندگی کا؟ نہیں. تو چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی خبر میں عذاب بھی ہوتا. یہ چغل خور کا خاصہ ہے. خبر میں گزتے گچ درے شروع، لوہے کے گرزے مارے آتے. اللہ اکبر.
پھر وہ گرزوں کا کیا بولنا، ایک گرزہ پڑا بولے تو 7 طبق نیچے تک اثر ہوتا اس کا، تو سوچو مردے کا کیا حال ہوئے گا۔ تو یہ غیبت سے بچنا، غیبت میں ایک قسم کی چاشنی ہے۔ دیکھو آپ غیبت کرنے والا ایسا وہ مزے لے لے کے سناتا، جبکہ مزہ کیسا آتا اس کو، مردار میں مزے، غداری میں مزہ ہے، ہر برے عمل میں لذت جلدی پہلے معلوم ہوتی، نیکی کا مزہ بہت وقت کے بعد آتا، اور جب آتا تو سرور ختم نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی گہری باتیں ہیں۔ پھر چوتھا سبب کیا ہے تجسس کا؟ تو بولے چاپلوسی کی عادت، اس سے بھی تجسس کرتا۔ یہ تجسس میں لگنے کی علتیں ہیں، یہ سب اسباب ہیں یہ۔ تو چوتھا کیا ہے؟ چاپلوسی۔ پہلا عداوت، کینہ، دوسرا تجسس، تیسرا غیبت کا میٹیریل تیار کرتا تھا انہیں چغلخوری کرنے کے واسطے، ہے نا، چغلخوری۔ اب چوتھا کیا ہے؟ چاپلوسی۔ خالی سنے تو سمجھ میں آ رہا ہوا، چاپلوسی کرنے والا کیا کرتا؟ بغیر تجسس کے چاپلوسی نہیں کرنا آسان اس کے لیے نہیں ہے۔ بعض افراد اپنے منصب کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو عیبدار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ابھارنے کے لیے دوسروں کو گرانا، تو وہ ابھارنے کے جو معاملات ہوتے ہیں دوسروں کے عیب سنانا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے کہ بڑوں کی، سربراہوں کی، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، اور جو بھی بڑے بڑے منزلوں پہ ہوتے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنے کیا کرتا ہے کہ ان کی چاپلوسی، حضرت تمہارے بارے میں انہوں ایسا بول رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، آپ میں یہ خوبی ہے مگر یہ خوبی کو انہوں مانتے نہیں آپ کی، آپ میں یہ کلا ہے، یہ کلا کو انہوں مانتے نہیں آپ کی، جبکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہوا انہیں اس نااہل کو اہل بنایا تھا، نہ جانے کیا کیا ایسے بھوگ ملیں گے معاشرے میں آپ کو۔ اگر آپ غور کریں تو چاپلوسیوں سے بڑے بڑے منصبوں پہ فائز ہیں لوگ، جس کی انہوں اہل ہی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ منصب ہے، نہ کسی اعتبار سے انہوں قابل نہیں ہے، موضوع نہیں ہے مقام کے، مگر چاپلوسی نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ ان کی چاٹو، ان کی چاٹو، ان کے بارے میں وہ زبردستی کے چڑھا کے، خطیب صاحب آپ کا بیان فلاں فلاں مولانا علامہ کے جیسا، استغفر اللہ، آپ خطیب صاحب جگہ پہ نہیں رہتے، سمجھے آپ، اس کے بعد دعا کرتے، ارے وہ صاحب کو اللہ اچھا رکھو، یہ دعا بھی خیرت کر دیتی اس کو، کیوں؟ زد میں آ گئے خطیب صاحب۔ کیا میں اس پہ اپنے پہ اس لیے بول رہا ہوں، مثال سے کہا کہ اب کوئی تمثیل دی ہے تو بہت ڈینجر ہے یہ، کیونکہ تمثیل بھی ڈینجر ہے، اس لیے کہ عبرت کا نشان نہ دینا ہے کسی کو، تو شخصی طور پہ نہیں، بہت ملیں گے آپ کو ایسے بڑے بڑے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے سب، یہ خطرناک مہلک بیماری جتتی ہے، منصب بھی ویسی عروج دیتا، زوال بھی ویسی آتا، زوال بھی خطرناک زوال ایسے لوگوں کو جو چاپلوسی سے منصب بناتے، ان کی رسوائی اگر اللہ شروع کر دیا تو پھر ان کو بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی، آسان نہیں ہے۔ تو چوتھا طریقہ کیا ہے؟ بولے چاپلوسی کرنا اور لوگوں کی عزتیں اتارنا چاپلوسی کے ذریعے، اور نیز لوگوں کی مخالفتیں کرنا، کسی کی کامیابی برداشت نہیں کرنا، چاپلوسی کے ذریعے فوری تنزل کرانے کی کوشش کرنا، کچھ بھی عیبدار کرنا، بہرحال چاپلوسی کے ذریعے کیا کرنا؟ عیبدار کرنا، ایسی عزت کسی نہ کسی دن خاک میں مل کے رہے گی۔ اب پانچواں تجسس کا سبب کیا ہے؟ نفاق۔ پانچواں سبب کیا ہے بولیے؟ نفاق۔ تو اب سمجھ آ گئی نا، پہلا سبب کیا ہے؟ عداوت، دشمنی، دوسرا سبب حسد، تیسرا سبب کیا ہے بولے؟ بھائی چلنا، یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے، لوگ روزمرہ زندگی تعلق ہے اس کا۔ تیسرا سبب کیا ہے بولے؟ جی چغل خوری، ماشاء اللہ، چغل خوری۔ اور چوتھا سبب اب بھی بولے پن کیا ہے؟ چاپلوسی۔ اب پانچواں سبب نفاق۔ نفاق وہ تو صرف منافق کے اندر نہیں رہتا، اچھوں میں بھی نفاق آ جاتا۔ یہ بہت معاشرے کا گندا عمل ہے۔ تجسس آنے کے اسباب بتا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنے دوست کی
خوبیوں کو سامنے رکھتا تاکہ اس کے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا ہو، جبکہ منافق ہمیشہ برائیوں کو عیب دار کر کے دیکھتا۔ منافق جو ہوتا نفاق رکھتا بھائی سے، مسلمان کے بارے میں نفاق جینے میں آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے نفاق کو دور کرنے کے لیے عملی کوشش کرنا، جس کے بارے میں برائی آ رہی فوری کیا کرنا، اس کی تعریفہ کرنا، اس کے اچھائیوں کو دیکھنا۔ اور یہ بہت خطرناک مرض ہے نفاق آیا نا، ایک عداوت کا ایک دوسرا سبب ہے، سمجھیے۔ عداوت میں تو بالکل سرے سے مارنا چاہتا انہیں، اب نفاق کیا ہے معلوم، بس اس کو برداشت نہیں کرنا، مخالفت خالی اس کی اپنے سامنے پیش نظر رکھنا۔ اس کے بعد 6واں سبب کیا ہے، شہرت کی طلب، شہرت و دولت کی طلب۔ نعمت چاہ رہا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، چاہ سکتا ہر کوئی، ہاں، اللہ مقام دے، مرتبہ دے، عزت دے، وقار دے، نعمتیں عطا فر، دولت بھی ایک نعمت ہے، مانگ سکتا، مانگ لینا اور بات ہے، مگر اس کے حصول کے لیے دوسروں کے عیب واضح کر کے شہرت حاصل کرنا۔ خالف طور بول کے ایک جملہ مشہور ہے، کسی کی مخالفت کرے تو خود مشہور ہوتے اور کتے ہیں، اور خاص کر سیاسی لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی کی شخصی طور پہ نہیں، بھائی سیاست میں ابھرنے کے لیے کرتے نہیں سو اس کے عیبوں کو کر کے کیا کرتے، اس کو ذلیل کرتے۔ ارے کیا زبردست بولتا ہے بھائی، کیا ذلیل کرنے والا انسان، اچھا بولتا ہے بولے لوگ اس کو سننے آتے، شہرت آتی ہے اس کی شہرت تو آتی۔ اب دیکھو کتنا مشہور شخص ہے، چاپلوسیوں سے منصب پہ آ کے سب کو عیبدار کرتے رہا، 70 سال سے چلنے والی سیاست کے خلاف اتنا بول رہا، خود کیا کرا اب تک، کچھ بھی نہیں کرا، سب سے بڑا عیبدار بن گیا انہیں اس کا عیب اللہ کھول دے رہا، نہیں کچھ کر ہی نہیں سک رہا۔ تو یہ اپنی شہرت کے لیے دوسروں کو کریٹیسائز کرنا، گرانا، دوسروں کی ہجو بیان کرنا، دوسروں کی ہجو بیان کرنا، ان کو برا 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 بول کے خود کی شہرت طلب کرنا، خود کے لیے دولت جمع کرنا، سب کو بولے رشوت خور، وہ خور، یہ خور بولا، اور ایسے ذریعے بنایا پوری، اب اس وقت پورے وطن میں اگر کوئی سیاست میں مالدار اگر ہے تو کون ہے، اب دیکھ لو آپ کے سامنے۔ تو یہ 6واں سبب ہے، یہ تجسس کا، آئی ڈی لگایا، وی ڈی لگایا، کیا کیا لگایا لوگوں کے پیچھے، اور خود کو کیسا صرف کر رہا، پیسہ بھی کھینچ رہا، شہرت بھی سستی شہرت۔ ان کی نسلوں میں کوئی کپڑے نہیں پہنے ویسے اللہ اکبر، ہے سب کیا ہے، سمجھ میں آ رہا نا، یہ کیا ہے، 6واں سبب ہے یہ تجسس کا۔ منصب پہ بیٹھ کے بھی تجسس، بڑے بڑے اس کے اندر گریاتے یہ زندگی کی حقائق ہے بھائی، ہمارے عبرت کا نشان اگر کوئی بن رہا تو ہمیں اس سے اویئرنیس لانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ہر زندگی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، مثال ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ساری نیکیاں انسان اس میں کھو دیتا ایسے کاموں کے اندر، کیونکہ ابھی سنیں نا، لحم عقی میتہ کا معاملہ یہ ہے، دوسروں کو عیبدار کرنے میں کرانے میں کیا ہے، خود بھی عیبدار ہو جاتا۔ تو اسلام اس کی اجازت، ہاں بری خصلتیں ہیں پوری ہے۔ اب 7واں سبب منفی سوچ، ایک سوچتا اپن ایک الگ نہیں سوچ لانا، مثبت سوچ نہیں رکھنا، منفی سوچ۔ اب منفی سوچ کا عامل بن جاتا، پھر وہ تجسس جیسی بیماری میں مبتلا ہوتا، ہر وقت لوگوں کے عیوبوں کو تلاش کرتا، ارے میں ایسا کرنا بول رہا تھا انہوں ایسا کرے، مسجد میں ایسا نظام بنانا چاہ رہا تھا انہوں ایسا بنائے، میں یہ بول رہا تھا پورے مل کے ایسا کر ڈالے، سب ایک طرف سب بیکار ہے، کسی کو آتا ہی نہیں کام کرنا، ہاں انہوں منفی پہلو لے کے اٹھتے۔ اب ایسے بہت ملیں گے حیدرآباد میں، اتنے ملیں گے آپ گن نہیں سکتے منفی پہلو، اور یہی حالت سے حیدرآباد کا پورا سمجھیے، حیدرآباد نگینا اندر مٹی اوپر چننا جو مشہور کہاوت ہے، بن گیا پورا حال۔ کیا ہے بتائیے، نظام بگڑ رہا، سارے علماء ایک طرف بول رہے ہیں بھائی
ایسا مت کرو، یہ مت کرو. ارے ان کیا ہوا، اللہ ان کو نہیں دیا تم بول رہے ہیں کیا؟ استغفر اللہ. منفی پہلو. علماء بول رہے ہیں بھائی وقت کی پابندی کرو، وقت سے پہلے جو رسول اللہ کی سنت ہے مسلمانوں کے لیے پابندی ہے. عشاء کے بعد کام کاج چھوڑ دینا ہے، عشاء آخری وقت پڑھنا ہے، عشاء آخری وقت. تو حیدرآباد میں سب سے دیر سے نماز عشاء کہاں ہوتی تھی معلوم آپ کو؟ خانقاہ ابو الحسنات میں 10-5 کی جماعت ہوتی تھی. تقریباً زندگی کا ایسا کہ سب سے آخری کہیں کو عشاء کی نماز کے بعد پھر کام کاج نہیں کرنا. رسول کی سنت عظیمہ ہے یہ. یہاں عشاء کی فکر ہی نہیں ہے. 3 بجے رات بھی کام ختم ہمارا نہیں ہو رہا. کام نہیں بھی رہا تو بیٹھک چلتے رہتی ہے نہیں ہے. اور کیسی بیٹھک رہتی، وہ کوسی بیٹھک رہتی، نہ وہ خیل اللہ میں، نہ وہ قیام اللیل میں شمار ہوتی، نہ اذکار میں شمار ہوتی. وہ کس میں شمار ہوتی؟ یہی جو 7 بیماریاں بیان کرا اس میں کوئی ایک بیماری قائم وہاں پہ سب کو مہلک بیماری لپٹ کے رکھتی. چغل خور بھی مل جاتا، غیبت خور بھی مل جاتا، حاسد بھی مل جاتا. ہماری مجلسیں ایسی ہے تو اللہ ہم کو ایسی مجلسوں سے نجات عطا فرمائے. نیک توفیق ہم نے بیان کیا ہے، مولا بیان کرنے والے اور سماعت کرنے والے ہر دو کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ایسے رذیل خصلتوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اجتناب کی توفیق عطا فرما. جیسے تیرا امر ہے اجتنبو، بچنے کا حکم دیا تو نے، مولا ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اے بار الہ ہم کمزور ہیں مولا، ہم نفس پلید کے چکر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں مولا. مولا ہمیں اس سے نجات عطا فرما. اے بار الہ نیک توفیق و نیک ہدایت عطا فرما. اے مالک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے قلوب کو اپنی رضا کی طرف مائل فرما لے، اپنی رضا کی طرف پھیر لے مولا. اپنے حبیب کا سچا پیروکار بنا مولا. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتم بالخیر فرما. وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.